مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ الم نشرح لک صدرک، یہ بھی مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشرکین مکہ پریشان کیا کرتے تھے، تو جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے آپ کا پہلے بھی خیال کیا، اب بھی اللہ آپ کا خیال کرے گا۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کی یتیمی دور کر دی، اور اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی تو آخر وقت تک غریب رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مالدار کہاں سے رہے، وہ تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو وہ اللہ نے بنا دیا تھا۔ پھر آپ نے خود اختیاری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا ہے۔ یعنی ایک غربت تو ہوتی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں رزق کی فراوانی ہو لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہی، اور ایک غربت ہوتی ہے اللہ نے رزق دیا مگر آپ سارا صدقہ و خیرات کر کے سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال بہت دیا تھا لیکن آپ رکھتے نہیں تھے، تو سارا صبح ہے تو صبح ہی سارا خرچ کر دیا، اور رات کو پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ غربت آپ کی اختیاری تھی، یعنی اپنی مرضی سے تھی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور فرمایا کہ آپ پر اللہ کی بہت نعمتیں، ان میں ایک نعمت کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو سینہ کھولنا یہ کنایا ہوتا ہے علم اور حلم سے۔ علم کہتے ہیں نالج کو، حلم کہتے ہیں برداشت، بردباری۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو بہت زیادہ علم اور بردباری، برداشت کی قوت نہیں دی؟ سینہ کھول کہتے ہیں نا، اس کا تو سینہ کھل گیا ہے بھائی، تو سینہ کھلا یعنی علم بھر گیا اس سینے کے اندر۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سینے کا تنگ ہونا، آدمی کنفیوز ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو سینہ فیصلہ کرنے میں آسانی نہیں ہوتی، تنگ ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کیا ایک اس کو کہتے ہیں سینے کا گھٹنا۔ جب دو انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو سینہ گھٹتا نہیں ہے، ایک علم سے اس کو راستے کا پتہ چل جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تو سینہ کھل گیا ہے، یعنی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اور دوسرا قوت برداشت، جن میں برداشت نہیں ہوتی وہ بھی گھٹتے رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ ساری دنیا میں ہر کچھ صحیح تو نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو برداشت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو بھی سینہ گھٹنا بند کر دیتا ہے، بلکہ سینہ اس کا کھل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم، اور بردباری کو کہتے ہیں، علم اور حلم کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ کوئی شخص بہت زیادہ بوجھ کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو کمر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کوئی شخص احسان کرے اور وہ بوجھ اٹھا کے نیچے رکھ دے تو کتنا اس پر احسان ہوگا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے بھی آپ کے اوپر ایک بوجھ رکھا ہوا تھا کمر پہ، جس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، وہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو آپ اللہ کا خوف کا غلبہ ہوا آپ کے اوپر، بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ قیامت کے دن تو مجھ سے بھی حساب ہوگا، عام لوگوں سے تو بعد میں ہوگا، مجھ سے تو اللہ پہلے پوچھے گا۔ تو پھر آپ پر خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ نبی سے گناہ تو صادر ہو نہیں سکتا، تو بعض دفعہ نبی سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ بہتر یہ تھا مگر کر وہ لیا، بعض دفعہ ایک ایسا کام کیا جس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا، حکمت اور مصلحت کے خلاف کام تو نبی سے بھی ہو سکتا ہے نا، بشر ہے وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو جائے۔ تو اس پہ اللہ نے آپ کو یہ تسلی دی، اور بعد میں یہ تسلی قرآن کی آیات کا حصہ بھی بن گئی۔ وہ ہے نا سورہ فتح جب نازل ہوئی تھی نا بعد میں، تو لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے آپ کے آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور جو ماضی کے ہیں وہ بھی معاف۔ تو گناہ سے یہاں مراد گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جس کو نبی اپنے حق میں گناہ سمجھتے تھے۔ نبی کوئی ایسا کام جو بہتر نہ ہو نا، اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، گناہ ہے، یعنی میری شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی تسلی دی گئی ہے کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، یعنی آپ سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جو بہتر نہیں تھا تو اس سے آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور اللہ نے پہلے معاف کر دیا، کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری نبی کی لگائی گئی ہے،
اور آپ نے تو جہنم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو کتنا خوف کا غلبہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں, آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا, یعنی جو خلاف اولا کام آپ سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ نے پہلے معاف کر دیے, کیونکہ ویسے ہی اتنا خوف ہے آپ کے اوپر, تو اگر یہ والا بھی خوف آئے گا تو تبلیغ کیسے کریں گے پھر. تو وضعنا عنک وزرک, اے نبی کیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور نہیں کر دیا, الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ جو کام آپ سے خلاف اولا ہوگا, بہتر نہیں ہوگا, وہ کام اگر ہو بھی جائے تو اللہ آپ سے قیامت میں حساب بہرحال نہیں لے گا. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, پھر اللہ تسلی دے رہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا. یہ بھی ایک دنیا کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کا تذکرہ بلند ہے. تو کسی پیغمبر کا تذکرہ اللہ نے اتنا بلند نہیں کیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ بلند کیسے کیا کہ بہت سی جگہوں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا. جیسے جب اذان دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اس میں ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اس لیے کہ تاکہ اللہ کا تعارف کروائیں نا وہ, اور اللہ کو انٹروڈیوس کروائیں, اللہ کی عبادت پہ لوگوں کو لے کر آئیں. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ صرف اللہ کا نام ہی بلند لیا جاتا. بھائی سفیر تو آ کے صرف جس ملک کا سفیر ہے اس کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا, تو اس کے تعارف کے لیے بھیجا جاتا ہے. لیکن اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا اور بتایا کہ آذانوں میں میرا نام لیا جائے گا, تحیات میں میرا نام لیا جائے گا. لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی میں ساتھ لگانے کا حکم دے رہا ہوں. تو دیکھیں سب سے زیادہ اللہ کا نام اذان میں لیا جاتا ہے. پوری دنیا میں 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں اذانیں ہوتی ہیں اور صدیوں سے ہو رہی ہیں. تو جب بھی اللہ کا نام آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بہت بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے یہ جہاں اپنی کبریائی کے اعلان کا حکم دیا وہاں نبی کی رسالت کے اعلان کا بھی اللہ نے حکم دیا. اسی طرح جب ہم التحیات پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. اب دیکھیں نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, لیکن اللہ نے اس اپنی عبادت میں بھی حکم دیا کہ میری عبادت کرتے ہوئے نبی پہ سلام پڑھو. تو یہ بھی اللہ نے آپ کے نام کا تذکرہ بلند کر دیا. یہ 2 مثالیں دی ہیں میں نے, ورنہ تو جتنے نعتیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں قیامت تک کسی شخص کی, یعنی پوری دنیا میں کسی شخص کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے بعد جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جاتی ہیں. آپ کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئیں. درود شریف کتنے لوگ سارا دن پڑھتے ہیں بیٹھ کے, نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت تو آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. الم نشرح لک صدرک, یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے نا, جب مسلمان کمزور تھے, چند لوگ ہی تھے جو آپ کا نام لیتے تھے. تو لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یعنی یہ اس کے نتیجہ اب ظاہر ہونے والا ہے, آپ دیکھیں گے پوری دنیا آپ کا نام لے گی. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ورفعنا لک ذکرک, اور فإن مع, یہی ہے نا, فإن مع, ایک تو دوبارہ پڑھتا ہوں, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. اب اللہ فرماتے ہیں پس مع العسر, اس جو تنگی ہے نا, العسر, العسر کہتے ہیں, الف لام جب لگتا ہے نا تو کوئی اسپیسیفک چیز بن جاتی ہے. جیسے لیبارٹری, تو کوئی بھی لیبارٹری ہوتی ہے, دی لیبارٹری ایک مخصوص لیبارٹری, ٹھیک ہے نا. بک, کوئی بھی بک, دی بک جو ہے نا, یہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے پہلے. تو العسر, اللہ فرماتے ہیں یہ جو تنگی ہے نا آپ کی, جس میں آپ جو ٹینشن میں ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ, اس تنگی کے ساتھ یسرن, ایک آسانی بھی ہے. یعنی اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو سکون اور آسانی والی زندگی دے دے گا. جیسے کہ یہ ہوا ہجرت کی تو پھر کچھ سکون ہوا, پھر وہاں بھی جو پریشانیاں تھیں تو پھر فتح مکہ کے بعد کچھ سکون ملا. تو آپ کو جو اس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اس پہ آپ پریشان نہ ہو, کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. پھر اللہ نے دوبارہ اس بات کا تکرار کیا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, آپ غمزدہ نہ ہو, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو یہ تسلی کے لیے 2 دفعہ اس جملے کو ریپیٹ کیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ تبلیغ کی وجہ سے. دن بھر آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں نا, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں, یعنی دن بھر کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, تو تھکیں. پھر کیا مطلب؟ عبادت میں تھکیں.
تاکہ اللہ سے آپ کا تعلق کیا ہو جائے؟ بہت مضبوط ہو جائے. کیونکہ دن بھر جو تبلیغ ہو رہی ہے اس پہ ظاہر ہے دنیا کا اجر تو مل نہیں رہا, کوئی پیسے تو مل نہیں رہے, بلکہ لوگوں کی طرف سے مخالفت ہی ہو رہی ہے. تو جس کو خوش کرنے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں اس سے تعلق جب مضبوط ہوگا تو تبلیغ آپ کے لیے آسان. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جب تبلیغ سے آپ فارغ ہوں گے تو فن سب آپ نے تھکنا ہے. کیا مطلب؟ عبادت میں, جیسا کہ آگے آ رہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف فرغب راغب ہونا ہے, یعنی براہ راست اللہ کی عبادت کرنی ہے. تبلیغ بھی اللہ کی عبادت ہے لیکن براہ راست نہیں ہے. تو جب آپ فارغ ہو جائیں گے دن بھر کی تھکاوٹ سے, تبلیغ کے کاموں سے, تو رات کو آپ نے اب تھکنا ہے. اور کس چیز میں تھکنا ہے آگے بتا دے, اپنے رب کی طرف راغب ہونا ہے, یعنی عبادت کرنی ہے. تو یہ تو اس صورت کی مختصر تفسیر تھی. اور اس میں نبی اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات تھے وہ بیان کیے. پہلا احسان بیان کیا کہ ہم نے آپ کو علم بھی دیا اور آپ کو برداشت کی قوت بھی ہم نے عطا کی ہے. اور نمبر 2, آپ کے جو اگلی پچھلی خطائیں ہیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. اور یہ جو آپ کے سینے پر ایک کمر پہ ایک بوجھ تھا نا آخرت کا, کہ احتساب کا خوف تھا, تو یہ اللہ نے دور کر دیا. اور ایک پھر اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ جو تنگیوں میں آپ اس وقت ہیں اس کے بعد آسانی ہے. دوبارہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد آسانی ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے شکر کے طور پر اور ان مشکلات کو آسان کرنے کا ایک نسخہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ رات میں آپ نے اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا ہے. تو یہ ان نعمتوں کا شکر بھی ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, جن کا پیچھے تذکرہ ہو گیا, ان کا شکر یہ کہ آپ نے عبادت زیادہ کرنی ہے دوسروں سے, اور اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی, حوصلہ بھی ملے گا. کیونکہ جتنا اللہ کی آپ براہ راست عبادت کریں گے اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا. تو جتنا تعلق مضبوط ہوگا, دن بھر اللہ کے احکام کو فالو کر رہا تبلیغ کے معاملے میں, وہ آپ کے لیے آسان, اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ جب محبت زیادہ ہوتی ہے عبادت کرنے سے تو محبوب کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات کو. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اللہ نے جب آپ کی اگلی پچھلی سب خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, آپ کے بوجھ کو اللہ نے دور کر دیا, اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا, تو پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کر دیے, میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں پھر پوری رات آرام کروں, مجھے تو لوگوں سے زیادہ عبادت کرنی ہے بطور شکر کے. تو یہ وہی شکر ہے جس کا اللہ نے سورہ الم نشرح میں نبی کو حکم دیا کہ جب اللہ نے یہ احسانات آپ پر کیے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کھڑے کھڑے نماز میں جب رات کو نماز پڑھتے نا آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, یہ چھوٹے بچے تھے تو نبی کے ساتھ گھر میں چلے جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی چلا گیا, میں نے دیکھا آپ کی رات کی عبادت کا معمول دیکھو, رات کے معمول کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ہی سو گئے اسی کمرے میں. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, پانی کا چھپٹا یعنی پانی کا چھیٹا مارا آنکھوں پہ, وضو نہیں کیا کیونکہ نبی کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بھی بچہ تھا, میں بھی کھڑا ہو گیا, تو لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے نا یہ. تو نبی نے جو ہے نا کان سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ پہ لے آئی, نماز میں ہی ایسے کان سے پکڑا تو ایسے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نبی نے جو نماز شروع کی تو مجھے ایک ایسی چیز کی تمنا دل میں ہوئی کہ جو میں یعنی بیان نہیں کر سکتا, یعنی جو مجھے بیان کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, وہ یہ کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا نبی کے ساتھ نماز میں. حالانکہ پیغمبر کی معیت میں جماعت میں کھڑا ہونا تو ایک فضیلت ہے نا, تو اس لیے عبداللہ بن مسعود ان الفاظ کو زبان سے دہراتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کہنا کہ میں نہ کھڑا ہوتا یہ تو ایک محرومی کی بات ہے. لیکن وہ نبی نے نماز اتنی لمبی پڑھی کہ ان کو خیال ہو رہا تھا میں نماز توڑ دوں, تو اس لیے ان کو یہ ہوا کہ بھائی حق ادا نہیں کر سکتا ہم سے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں سورہ بقرہ پڑھی پہلی رکعت میں, سورہ بقرہ کے پھر آل عمران اور سورہ نساء, یہ تینوں اتنی لمبی صورتیں پڑھی ہیں, اور اس میں جہاں جہنم کی آیات آتی وہاں پر روتے, اور بہت یعنی تسلی کے ساتھ.
فرماتے ہیں کہ پھر اتنے لمبی صورت پڑھنے، یعنی آج بھی ختم قرآن ہوتا ہے تراویح میں، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اسپیڈ کتنی ہوتی ہے اور نہ وہ جذبات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا ہے فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، تو اتنا لمبا رکوع تھا جتنا لمبا قیام۔ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، اور اس میں آپ نے یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم، بس پورے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان، اور کتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام۔ پھر قومے میں گئے، پھر سردے میں گئے تو فکان سجودہ نحوا من رکوعہ، جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ۔ فجعل یقول، اور اس سجدے میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا شروع کیا، مسلسل یہی کہتے رہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور آپ کے پاؤں تو یہ اسی صورت، کیونکہ ابتدا میں نازل ہوئی ہے نا یہ ساری صورتیں 30ویں پارے کی، بالکل قرآن کی ابتدائی صورتیں ہیں یہ ہے سب سے آخر میں مگر نازل پہلے ہوئی ہیں۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ نے فرمایا آپ جب فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیں۔ تو یہ وہ عمل قرآن کی آیتوں پر عمل ہے کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورم آ جایا کرتا تھا، اس میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔